بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ آیت نمبر 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اس کتاب کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، کیا کرو؟ اتباع کرو۔ اتبعوا یہ امر ہے، حکم ہے۔ اتبعوا یعنی تم سب اتباع کرو، پیچھے پیچھے چلو، یعنی جو راستہ یہ بتا رہی ہے، جو رہنمائی یہ کتاب کر رہی ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ ما انزل الیکم من ربکم، جو نازل ہوا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، اس کی اتباع کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ اوروں کو، دوسرے لوگوں کو، دوسری چیزوں کو اولیاء بنا کر ان کی اتباع نہ کرو۔ اب یہ قطعی طور پر جو بات واضح ہو رہی ہے اس آیت سے، یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کے حکم کو فالو کرنا، اللہ کے مد مقابل دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ کہ خداوند عالم خود فرمائے کہ میں تمہارا ولی ہوں اور یہ تمہارا ولی ہے، اللہ تعالیٰ خود کہے۔ اور ایک دفعہ ہے کہ انسان اس خدا کے نظام توحید کے مد مقابل کوئی نظام فرض کر لے۔ اللہ نے جو نظام دیا ہے اس نظام سے ہٹ کر، چاہے اس کو کسی بت کی طرف منسوب کر دے، جیسے طول تاریخ میں انسانوں کو شیطان نے گمراہ کیا ہے۔ وہ چاہتا کیا تھا، وہ چاہتا کیا ہے؟ انسانوں کو گمراہ کرنا، جیسے کہ ابھی آدم و حوا کا قصہ بیان ہوگا۔ اس نے یہ ٹھانی ہوئی ہے اور قسم کھائی ہوئی ہے کہ انسانوں کو اللہ کے دیے ہوئے نظام پر نہیں چلنے دینا۔ اس نظام سے ہٹانے کے کئی طریقے ہیں مختلف انسانوں کے گروہوں کے لیے۔ کچھ کھلم کھلا خدا کا انکار کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کا انکار نہیں کریں گے، یہ نبی کا انکار نہیں کریں گے، تو ان کے ساتھ پھر اس کی روش تھوڑی دوسری ہوتی۔ وہ انہیں کہتا بھی نہیں ہے اللہ کا انکار کرو، وہ انہیں کہتا بھی نہیں ہے رسول کا انکار کرو، جو نظام رسول لے کر اس کا انکار کرو، یہ نہیں کہتا ان سے، بلکہ اسی اللہ کے جو توحید کا دیا ہوا نظام ہے، نبی کا لایا ہوا نظام ہے، اسی کے ساتھ ایک اور تحریف شدہ شکل اسی نبی کے نام پر، انہی مقدس ہستیوں کے نام پر جو دین کے بڑے ہیں، ان کے نام پر کچھ اور شکل سامنے رکھ دیتا ہے لوگوں کو، اور آہستہ آہستہ لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ مائل کیوں ہوتے ہیں؟ خداوند عالم نے جو دین بتایا ہے اس کی نسبت آسانیوں والا، اللہ کی نسبت زیادہ آسان، جسے کہتے ہیں آج کل کے لفظوں میں زیادہ اٹریکٹیو پیکج دے دیتا ہے، کہ جس میں انسانوں کو اپنے دنیاوی مفادات زیادہ محفوظ، ناجائز جو وہ اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں، وہ مفادات بھی ان کے محفوظ ہوتے ہیں، اور آخرت بھی ان کے لیے ضمانت دے دی جاتی ہے۔ یہ وہ کام ہے جو یہود کے ساتھ شیطان کر چکا تھا، اور وہ اللہ کے نبی کا جس کا انتظار کر رہے تھے، جب وہ آیا تو اس کے انکار پر اور اس کی دشمنی پر ڈٹ گئے۔ شیطان یہی چاہتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اگر یہ قوم کرپٹ ہو جائے گی تو پھر جب اللہ کا نبی آئے گا یہ اس کے نزدیک نہیں پھٹکیں گے، بلکہ اس کے مخالف اس کی دشمنی میں میرا اعلی کار بن جائیں گے، اور ایسا ہی یہود نے کیا۔
تو یہ جو خداوند عالم فرما رہا ہے کہ جو تمہارے رب کی طرف سے آئین قرآن کی شکل میں تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو، اس کو دیکھو اس میں کیا بات کی گئی، اور اس کے مقابلے میں مد مقابل کسی کو اپنا ولی قرار دے کے اس سے منسوب کر کے تم ایک اور سسٹم کے قائل ہو جاؤ، ایک نئی چیز بنا لو، یہ نہ کرنا۔ اس کو بہت توجہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سنیے گا۔ دیکھیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی دین کو مانتے نہیں، کھلم کھلا خدا کے منکر ہوتے ہیں، دین کے منکر ہوتے ہیں۔ ابھی ان کی بات نہیں ہو رہی۔ ہمارے لیے امپورٹنٹ کیا ہے کہ اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والوں کے لیے ان کے لیے شیطان کا کیا پروگرام ہوتا ہے انہیں گمراہ کرنے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے یہ خدا کو ماننا نہیں چھوڑیں گے، عقیدہ نہیں چھوڑیں گے، تو پھر وہ اسی کے ساتھ ایک اور کام کر دیتا ہے اور لوگوں کو اس پہ لگا دیتا ہے، ایک پیرلل ایک دین دے دیتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام اور شریعت سے مختلف ہوتا ہے، نسبتاً آسان تر ہوتا ہے، اور لوگ اس میں لگ جاتے ہیں آہستہ آہستہ، جو اصل دین ہوتا ہے اس کو بھول جاتے ہیں، اس کے احکامات ان کے لیے بہت ہی ہلکی پھلکی چیز بن جاتے ہیں، اور وہ جو نیا دیا گیا ہوتا ہے وہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ آپ دیکھیے مکہ میں کیا ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ لوگ اصل میں اس دین پہ تھے جو جس کی توحید کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دھوم مچائی ہوئی، حضرت ابراہیم۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا آئین انہی کے نام پہ انہوں نے گھڑ لیا تھا کہ جو شرک اور کفر اور پستی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام انہوں نے اپنے جو معبود گھڑے تھے ان سے بہت کمتر کر دیا تھا، اور جو معبود اپنے بنائے تھے ان کو بہت بڑا اور انہی کے سب کچھ مثال کے طور پر سپورٹ کر دیا ہوتا۔ تو یہ تصویر قرآن مجید کو انسان جب دیکھتا ہے ایک گہری نظر سے، سنجیدہ نظر سے، تو اس شرک کے معاشرے کی تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ یہ شروع میں نہیں تھے ایسے، بلکہ بعد میں ان کو آہستہ آہستہ ایسا کر دیا گیا، اور جب رسول اللہ وہی بات کرنے جو حضرت ابراہیم کرتے تھے، انہوں نے چونکہ ابراہیم کے نام پر بہت کچھ گھڑ لیا ہوا تھا خود، اور اس سے مانوس تھے، ان کو حقیقی دین ابراہیم بتانے والا رسول پسند نہیں آیا، اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اس تحریف شدہ چیزوں کا شکار ہونے میں کامن ہے مشرکین مکہ بھی اور اس زمانے کے اہل کتاب بھی۔ اصل دین میں، اپنے انبیاء کے دین میں تحریف کر کے کچھ اور انہوں نے چیز گھڑ لی تھی اور نظام بنا لیا تھا، لہٰذا اللہ کے نبی کے منکر ہو گئے۔ تو یہاں پر جو خداوند عالم فرما رہا ہے کہ جو اللہ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کی اتباع کرو، اور اس کے مد مقابل کسی کو ولی قرار نہ دو کہ یا ہم اللہ والا کام کر لیں تو بھی بچ جائیں گے، یا اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر ان کو راضی کرنے والا کام کر لیں، اس سے بچ جائیں گے۔ یہ دو نظام لاشعوری طور پہ اگر انسان اپنے ذہن میں بنا لے، یہ باطل ہے، یہ شرک ہے۔ توحید یعنی ایک نظام۔ اللہ العلی